بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حرف جار من کے معانی پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ والد تبیینی، اور تبیین یعنی معنی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کون؟ من۔ نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم بچو گندگی سے بتوں کی، یعنی تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس مثال میں یہ جو من ہے، یہ من حرف جار یہ بیان کرنے کے لیے ہے، اور من بیانیہ کا ترجمہ یعنی سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم وہ والا ترجمہ کریں گے، تم بچو گندگی سے یعنی بتوں سے، یعنی گندگی وہ خود بت ہی ہیں۔ ای الرجس الذی هو الاوثان، یعنی گندگی جو کہ وہ بت ہیں۔ والی زیادتی، اور من حرف جار زیادت یعنی زائد بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کلام میں آتا ہے خوبصورتی کے لیے۔ کیسے بھائی؟ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ تو اب یہاں پر یہ جو من ہے یہ من زائدہ ہے، اگر ہم یہاں سے اس کو حذف بھی کر دیتے تو معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب الہ حرف جار کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہنے وہ الال انتہا الغایتی فی المکانی، اور الہ مسافت میں غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ غایت اور انتہا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کو اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی مسافت کی جو انتہا ہے الہ اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیسے؟ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، جیسے سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک، تو میری جو سیر کی مسافت کی انتہا تھی وہ کوفہ تک تھی، تو انتہا کا معنی الہ نے دیا کہ کوفہ تک تھی۔ وللمصاحبۃ، اور الہ حرف جار مصاحبت کے لیے آتا ہے، یعنی ساتھ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ کیسے؟ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم ای مع اموالکم، اور تم نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ تو الہ حرف جار جو ہے یہاں پر یہ مصاحبت کے لیے ہے اور مع کے معنی میں ہے۔ کن کا مال؟ یعنی یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اللہ اس سے منع فرما رہا ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ واو حرف عطف، لام حرف جار، اب تبجینی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، کس کا؟ ثابت اسم فاعل کا۔ ثابت اسم فاعل مقدر، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل اور ظرف مستقر مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر کس کی؟ من مبتدا محذوف کی۔ من مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، قولی پھر مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، تعالی فعل ہوا ضمیر اس کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر ذوالحال کے لیے حال۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، مراد اللفظ مقولہ، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر، نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ میں مثال مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اندر کی ترکیب، فا سببیہ، اجتنبوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے اندر واو جمع ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الرجس ذوالحال من حرف جار اوثانی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کس کا؟ ثابتاً اسم فاعل مقدر کا۔ ثابتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الرجس ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا اجتنبوا فعل کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ یہ فعل ہے، انشائیہ اس لیے کہ یہ امر ہے۔ ای حرف تفسیر، الرجس موصوف، الذی اسم موصول، ہوا مبتدا، اوثان اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر الرجس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ کس کا؟ ای کے بعد اور الرجس سے پہلے، یہی اجتنبوا فعل محذوف نکلے گا۔ اجتنبوا فعل محذوف، اس کے اندر واو جمع اس کا فاعل،
یعنی یہ جو واو ہے اسی طرح اس کے اندر ہوگی۔ اجتنبوا فعل اپنے واو جمع فاعل اور اس مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ وہی بات کہ فعلیہ اس لیے کہ فعل ہے، انشائیہ اس لیے کہ امر ہے۔ وللزیادتی جو ترکیب میں نے للتبیین کی ہے وہی اس کی ہوگی۔ دوبارہ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گا، کس کی؟ من مبتدا محذوف کی۔ آگے دیکھیے نحو مضاف قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، اس کی ترکیب بھی ایز اٹ از سیم ٹو سیم یہی ترکیب ہوگی کہ نحو مضاف ہو جائے گا، قول مضاف پھر مضاف ہو جائے گا، ہا ضمیر ذوالحال تعالی حال ذوالحال حال مل کر اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، یغفر لکم من ذنوبکم مراد اللفظ مقولہ ہو جائے گا، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر ہو جائے گا، کس کی؟ مثال و مبتدا محذوف کی۔ وہی ساری ترکیب ہوگی جو یہاں اوپر کی ہے۔ اب اندر کی ترکیب دیکھیے، یغفر فعل اس فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، لام حرف جار کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس کا ظرف لو، من حرف جار زائدہ جنوبی مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا مجرور محلاً مفعول بھی، فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف لو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو حرف عطف الی حرف جار مبتدا، لام حرف جار انتہائی مصدر مضاف، الغایت اس کا مضاف الیہ، فی حرف جار المکانی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغت اس کا انتہا مصدر کا، انتہا مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغت سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے کی ترکیب دیکھیے، نحو مضاف سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اندر کی ترکیب دیکھیں، سرت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، من حرف جار البصرۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغت اول الی حرف جار الکوفۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغت ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظروف سے مل کر ظرف لغت اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، وللمصاحبتی اس کی بھی ترکیب سیم ٹو سیم للزیادتی والی ہوگی للتبیینی والی ہوگی، میں مختصراً بتا دیتا ہوں، واو حرف عطف ہو جائے گا، للمصاحبتی جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر الی مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے آ جائیے، نحو مضاف قولی پہ مضاف، ہا ضمیر ذوالحال تعالی حال ذوالحال حال مل کر اس کا مضاف الیہ قول کا، اور ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم یہ مراد اللفظ مقولہ، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر مثال و مبتدا محذوف کی خبر اور پھر وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اندر کی ترکیب دیکھیے، واو حرف عطف لا تأکلوا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے اندر واو جمع اس کا فاعل، اموالہم اموال مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر لا تأکلوا کا مفعول بھی الی حرف جار اموال، پھر مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغت لا تأکلوا کا، لا تأکلوا فعل اپنے واو جمع فاعل مفعول بھی اور ظرف لغت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ اس لیے کہ لا تأکلوا فعل ہے اور انشائیہ اس لیے کہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ترکیب میں کسی حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، آن لائن ٹیوشن کے لیے بھی رابطہ کریں۔